بس تعویذ بنا لیں. آپ اس پر ایک بڑا دائرہ بنائیں, اس میں پھر ایک اور دائرہ بنائیں, اور ایک تیسرا چھوٹا دائرہ بنائیں اس میں. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ اور اس کو سیدھی طرف سے لپیٹ کر آپ اس کا تعویذ بنا لیں, اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر لیں. مگر یہ ساری کاروائی بیوی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے. سمجھ گیا؟ اپنے پاس رکھیں. جب بیوی تانوں پر, تشنی پر, بگاڑ پر آ جائے نا, تو آپ آگے پیچھے ہو کر, سائڈ ہو کر, بولنا تو ہے نہیں نا, قفل مدینہ لگانا. آپ سیدھی طرف کے دانتوں کے نیچے دبا لیں. ہاں, سیدھی طرف کے دانتوں میں درد ہے تو الٹی طرف لگا لیں. ٹھیک ہے. اب دانتوں سے اس کو تعویذ کو پکڑ کے رکھنا ہے. اب وہ جتنا شور زیادہ کرے نا, اتنا آپ کو تعویذ کو دبانا ہے. آپ دیکھ لینا, پھر پیغام دینا کہ واقعی یہ نسخہ کامیاب ہوا. اس تعویذ کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. یہ کیا بات؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها. جی ناظرین, آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ناظرین ایک ایسا طبقہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کی مساجد کے اندر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں لکھا جائے گا, اتنی دیر تک معاذ اللہ اس کو مسجد نہیں سمجھا جائے گا, اس کو اللہ کا گھر نہیں سمجھا جائے گا. استغفر اللہ, معاذ اللہ. لیکن ناظرین اگلی بات کہا گیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا چاہیے. ناظرین یقین مانیے, آپ جا کر جو مسلک اہل حدیث کی مساجد ہیں ان کی بھی چیک کریں, دیوبند کی مساجد ہیں ان کی بھی چیک کریں. ان کے اندر لکھا ہوتا ہے آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوتا ہے. یعنی دائیں جانب اللہ رب العالمین کا نام یعنی اللہ لکھا ہوتا ہے, اور بائیں جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوتا ہے. لیکن حیران کی والی بات یہ ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ جس مسجد کے اندر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا نام نہیں ہوگا, کہ وہ مسجد نہیں ہوگی؟ نہیں ناظرین, حیران کی والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اگر چڑ ہے یا غصہ ہے یا ان کے دل کے اندر جو حسد ہے یا بغض ہے, معاذ اللہ, استغفر اللہ استغفر اللہ, وہ توحید کے ساتھ ہے. ان کو بغض جو ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کی باری آتی ہے تو ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. حالانکہ ناظرین آپ تمام انبیاء کی طرف دیکھیں, آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں, تمام انبیاء علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم کو جو پہلا پیغام دیا وہ توحید کا ہی دیا, توحید کا ہی پیغام دیا. کیا مطلب کہ آ کر قوم کو یہی کہا ہے کہ اے میری قوم, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں, اللہ کے علاوہ کام سنوارنے والا کوئی نہیں. یعنی ہر پیغمبر نے, ہر رسول نے آ کر قوم کو یہی واضح کیا ہے. لیکن حیران کی والی بات ہے ان لوگوں پہ, ان کا صرف یہ کہنا ہے کہ ہم ساری زندگی اپنے عوام الناس کو گمراہ رکھیں. کہیں یہ قرآن پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کر سیدھے رستے پہ نہ آ جائے. اگر یہ قوم سیدھے رستے پہ آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ استغفر اللہ, معاذ اللہ. خیر ناظرین, ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف. اس بندے کی جو بندہ کہہ رہا ہے جی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے نام بھی ہونا چاہیے مسجد کے اندر, اس کی ہم گفتگو سنتے ہیں. ناظرین ساتھ ہم آپ کو دو چار مولوی اور بھی سنائیں گے, پھر آپ نے یہ بتانا ہے کیا یہ جو قصے کہانیاں سناتے ہیں اور جو یہ بات کہہ رہا ہے کیا اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کیا ان لوگوں نے کبھی اپنی زندگی کے اندر عوام الناس کو توحید کا پیغام دیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لوگوں کو سنایا؟ خیر ناظرین آئیے ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں, پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے. تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو ہے نا. ان لوگوں کے پاس طریقہ یہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکار دیں. ان کی مسجدوں میں آپ دیکھو خالی اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا, حضور کا نام لکھا ہوا نہیں ہوتا. اللہ کا نام اللہ اکبر. ہماری مسجدوں میں آئے تو یا اللہ, یا محمد, یا ابو بکر, یا عمر, یا عثمان, یا علی, یا فاطمہ, یا حسن, یا حسین, یہ سب ہمارے پاس. اور ان کے پاس خالی اللہ. میں بنگلور گیا تھا, مطلب راستے میں نماز, ایکچوئل بنگلور سے کچھ آگے میرا خطاب تھا, تو بنگلور ایئرپورٹ اتر کے ہم گزر رہے تھے, تو عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ایک مسجد میں پہنچے ہم. بہترین مسجد ہے, یہ جتنا بڑا جلسہ ہے نا آپ کو, اتنی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ. اور اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ پوری ایک ہی قالین بچھی ہوئی ہے ود آؤٹ کٹ,
ون پیس دبئی سے منگایا آرڈر دے کے ماشاءاللہ, کشتی سے, پلین میں نہیں آتی تو کشتی سے منگایا, اتنی بڑی خالے, کروڑوں روپیہ خرچ کر کے مسجد بنائے, اس کے اندر عالی شان جھومر, ارے یہاں بابو بھائی بھی لگائے جھومر ماشاءاللہ, مگر وہ جھومر اور خطرناک اور زبردست تھے. وہ ہر جھومر پہ لکھا ہوا ہے اللہ 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 اللہ, دیوار پہ اللہ, اوپر اللہ, ادھر اللہ 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 اللہ. میں پریشان ہو گیا, رسول اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ اللہ 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 اللہ. میں پوچھ رہا ہوں بھائی رسول اللہ نہیں, آپ ذرا غور کیجئے گا بھائی, اللہ 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 لگائے اور محراب میں بھی عالی شان زبردست ہینڈ رائٹنگ سے ایک بڑا, یہ اپنے اسٹیج کتنا بڑا ہے اتنا بڑا لکھے ہوا ہے اللہ اکبر, ہر جگہ اللہ کا ذکر ہے. پھر میں سوچنے لگا بھائی آخر یہ بیچارے اللہ کو تو مان رہے ہیں مگر رسول اللہ کا نام کیوں نہیں لکھے؟ تو میرے کو ہمارا جو مرید تھا بیچارہ ساتھ میں, انہیں بولا نہیں حضرت ان لوگ صرف اللہ کو ماننے والے ہیں. تو میں بولا میاں اللہ کو مان اچھا کر رہا میرے پیارے, مگر دیکھا کیا؟ چلو یہاں بھی ماشاءاللہ آج بابو بھائی ہزاروں کی تعداد میں جمع کرے. اللہ کو کون دیکھے بھائی, ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ارے کوئی بھی نہیں دیکھے, سبحان اللہ. لیڈیز دیکھے ہوں گے نہیں, لگا بھی شریف لوگ آئے نہیں دیکھے. تو آپ ذرا غور کیجئے گا, اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھے, اللہ سے کوئی ملے نہیں, اللہ تک کوئی گئے نہیں, مگر ہر جگہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. تو ہم نے پوچھا جب ملا نہیں تو تجھے تعارف کرایا کس نے؟ جب تو خدا کو دیکھا نہیں تو خدا کا ہونا تجھے بتایا کس نے؟ جب تو خدا سے ملا نہیں تو تو جانتا کیسے ہے کہ وہ اللہ ایک ہے؟ تو سب مل کر جواب دیں گے, ہم نہ ملے ہیں, نہ ہم نے دیکھا ہے, نہ ہم نے ان کو پہچانا ہے, ہمیں تو یہ سارا تعارف آمنہ کے لال محمد عربی نے کہا. یہاں پہلا دھرنا 2017 میں ہوا تھا, ساری فورسیں بالکل یہاں ہی کنٹینر کے قریب آ گئی تھی. نون لیگ کا ایک ایم این اے تھا, اس کے ایجنسی کے ملازمین سے روابط تھے, اس نے پھر ٹیلی فون پر کر کے انہیں پوچھا کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی, آپ چند لوگ کنٹینر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں آپ بجائے انہیں شکست دینے کے آپ پیچھے دوڑ رہے ہیں, آپ نے دوڑیں لگائی ہوئی ہیں, آپ بھاگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کنٹینر سے ایک بابا اترا ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور پیچھے لاکھوں لوگ تھے. ان کے خوف سے پھر ہم دوڑ کے واپس اپنی جانیں بچا کر یہاں آئے ہیں. اور جب بابا سے پوچھا گیا کہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سے شکست سے بچا کے فتح نصرت سے کامیاب کیا ہے. لکھ لعنت تیرے جمن. عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے, بڑا مجمع 70,000 کا مجمع, منبر پر جب خطبہ دے رہے تھے خطبے کے دوران چھت پر سے ایک نہایت ہی کالے قسم کا سانپ نمودار ہوا جس کی ہیبت ایسی تھی کہ مجمع میں سے لوگ ادھر سے ادھر ہونے لگ گئے. اس سانپ کی دہشت سے لوگ گھبرا گئے, لیکن وہ سانپ چھت سے اوپر سے آتے آتے سیدھے سرکار غوث پاک کے کندھے پر آ گیا. غوث پاک کے کندھے پر آ گیا نہایت ہی کالے قسم کا زہریلا سانپ جس کو دیکھ کر مجمع منتشر ہو رہا. غوث پاک خطبے میں مصروف ہیں اور اس کے بعد وہ سانپ آپ کے گردن سے آپ کے جبے میں داخل ہوا, آستین میں گیا, سینے پر آیا, دوسرے آستین میں گیا, گردن میں آیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس ادھر ہی گیا. غوث پاک کے ایک جملے میں بھی لغزش نہیں ہے, خطبہ جس طرح چل رہا تھا اسی طرح چلتا رہا. اور اس کے بعد اس سانپ نے فصیح عربی میں آپ سے کلام کیا, کہا ہے عبد القادر میں آزمائش کے لیے آیا تھا, اس سے پہلے میں نے کئی لوگوں کو آزمایا, ان کے یا تو زبان میں لکنت آ گئی, یا تو پیر ہل گئے, یا تو پھر اپنا بیان چھوڑ دیا, لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ تمہارے جسم پر کوئی چیز آئی نہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے, خطبہ جاری رکھا. لوگوں نے پوچھا غوث پاک سے کہ یہ کیا تھا, اتنا بھیانک سانپ آپ کے جسم پر آیا, آپ کے جسم پر کوئی جنبش بھی نہیں, لغزش بھی نہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میرا نام عبد القادر ہے, میں قادر کا بندہ ہوں. کس کا بندہ؟ قادر کا بندہ. قدرت پر یقین رکھتا ہوں. مجھے اس بات پر یقین تھا کہ اگر میری موت آنی ہے تو اس سانپ کے ذریعے سے آ جائے گی, میرے ہلنے سے بچنے سے میں بچ نہیں سکوں گا, اور اگر میری موت نہ آنا ہو تو اس طرح کے سینکڑوں سانپ بھی میرے جسم کا کچھ نہیں کر سکتے. موت و حیات کی قدرت صرف میرے رب ذوالجلال کے پاس ہے. میں اسی یقین کے ساتھ خطبے میں مصروف رہا, وہ تو امتحان تھا, ٹل گیا. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین میں توحید پہ بات کرتا چلوں, مین چیز توحید ہے, کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے آ کر توحید ہی سمجھائی ہے. آپ ناظرین قرآن پاک کا پہلا سپارہ پڑھیں گے نا تو نبی یعقوب علیہ السلام جب اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کرنے لگے, اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. جب آپ پہلا سپارہ پڑھیں گے, نبی یعقوب علیہ السلام جب رب العالمین کے ساتھ ملاقات کرنے لگے, اپنی اولاد کو سامنے بٹھایا, بیٹوں کو سامنے بٹھایا, تو پہلا سوال ہے وہ توحید کا ہی کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بیٹو بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ تو سب نے کیا کہا؟ الہ واحدہ, ایک اللہ کی کریں گے. اب میرا اگلا سوال ناظرین, آپ اپنی ایمانداری سے سوچئے گا, آپ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جو مکے کے حالات ہے وہ آپ کو پتہ ہے. انہوں نے یعنی لات، مناد، عزا، حبل یعنی بت بنائے ہوئے تھے. ان کی پوجا پاٹ وہ کرتے تھے. اور اگلی بات میں کرتے چلوں، ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، وہ لات، منات، عزا، حبل کی بات کرتے تھے کہ یہ لات یہ کرتا ہے، منات یہ کرتا ہے، حبل یہ کرتا ہے، عزا یہ کرتا ہے. مکے کے جو مشرک تھے نا وہ یہ کہتے تھے. اور آج کا جو طبقہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے حکم مردے زندہ کر دینا. بابا علی اجویری رحمت اللہ علیہ وہ استغفر اللہ معاذ لوگوں کو الا دیتے ہیں. بابا محی الدین چشتی ہے وہ پار لگاتا کشتی ہے. اب چوتھا عورت ہے وہ نئی بات کرتا ہے. اپنی ماں سے بتائیے گا ان کے اندر ان کے اندر فرق کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس حالت میں دنیا سے گیا کہ اس نے ذرہ برابر بھی رب العالمین کے ساتھ شرک کیا وہ جہنمی ہے. جس نے ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا وہ جنتی ہے. شرک جو ہے نا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، بلکہ سب سے بڑا ظلم ہی شرک ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. آپ سورہ انعام کی آیت پڑھیں گے تو سورہ انعام کھولیں گے تو اس کے اندر اللہ پاک نے غالباً 17 یعنی 17 یا 18 انبیاء کا نام لے کر یہی بات کہی ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ. حالانکہ انبیاء معصوم ذات ہوتی ہے، گناہوں سے پاک ہستی ہوتی ہے، انبیاء کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں انبیاء کی جماعت اگر آپ بھی ذرہ برابر شرک کریں گے لَحَبِطَ عَنْهُمْ، آپ کے مال بھی ضائع. اگر آپ سورۃ زمر کا مطالعہ کریں گے وہاں پہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہی اللہ رب العالمین نے فرمایا. تو ناظرین میں یہاں پہ یہی دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے. اور اللہ پاک یہ مین دعا ہے میری کہ اللہ پاک ایسے مولویوں کو جو لوگوں کو قصے کہانیاں سٹوریاں سناتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی عوام الناس کے سامنے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عوام الناس کو سنانے کی بھی توفیق عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.